سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت ڈاٹ نیٹ چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ انسانی جسم کے بارے میں معلومات ہم اپنے چینل کے اوپر مہیا کر چکے ہیں، جسے مختلف اسٹوریز کی شکل میں آپ تک پہنچایا گیا ہے، جس میں انسانی کے بارے میں ہر اعضا اپنی کہانی بیان کرتا ہے کہ وہ کس طرح کام کرتا ہے۔ انسانی جسم کی مشینری انتہائی پیچیدہ اور پراسرار ہے۔ بے شمار حقائق اب تک معلوم بھی نہیں ہو سکے۔ مسلسل انسانی جسم کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ بڑھنا شروع کرتا ہے۔ بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو نہ سیکھنے کی صلاحیتیں پیدا ہوتی جاتی ہیں۔ بچے جو ہے آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے اور بلوغت تک پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد ان کی جسمانی تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے جسم کے مختلف اعضاء مختلف تبدیلیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی جسم کے جو دشمن ہیں، انسانی جسم کے جو دشمن ہیں، وہ بھی مسلسل انسانی جسم کے اوپر حملہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس اور ہمارے جسم کے جو حفاظتی نظام ہیں، جو امیون سسٹم ہے، مسلسل ہمارے جسم کو مختلف بیماریوں سے بچاتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی کسی وقت ایسا اچانک حملہ ہوتا ہے کہ انسان بیمار پڑ سکتا ہے، اور کسی کو نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب اچانک بیمار پڑ جائے۔ بیماریوں سے بچنے کے لیے تو ضروری ہے کہ جو بھی بیماریاں انسان کو معلوم ہیں اور جو بھی طریقے معلوم ہیں، اس کو استعمال کر کے بیسک پرنسپل پہ عمل کر کے ہم اپنے آپ کو بہتر رکھ سکتے ہیں، جس کے لیے صاف آب و ہوا، کلین واٹر، کلین ایئر، کلین فوڈ اور صحت مند زندگی کے اصولوں پر عمل کر کے ہم اپنے جسم کو بہتر کنڈیشن میں رکھ سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی کوئی نہیں جانتا کہ کب اچانک بیمار پڑ جائے اور اسے اسپتال میں داخل ہونے کی یا جانے کی نوبت پڑ جائے۔ ہاسپٹلز اور میڈیکل سے ریلیٹڈ افراد ان حقائق کو نہیں بتاتے کہ ہاسپٹلز کے کیا مسائل ہوتے ہیں، وہاں پر جانے سے کیا کیا خطرات بھی لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے سامعین اور ناظرین کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اگر آپ کی کوئی صحت کی مسائل پیدا ہوں تو اس کے لیے کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس قسم کے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ اگر سمپل روزمرہ کے مسائل ہیں، اس کے لیے تو آپ اپنے فیملی ڈاکٹر سے یا اپنے قریبی ہیلتھ ورکر سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر مسائل اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ اگر آپ کو ہاسپٹل جانا پڑے تو ہاسپٹل کا سلیکشن بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ ہاسپٹلز کے معاملات میں ہر فرد کو یا خاندان کے سربراہ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون سے ہاسپٹل کے اندر کیا اخراجات آ سکتے ہیں، کیونکہ آج کل علاج معالجے انتہائی مہنگے ہو گئے ہیں۔ ہمارے جیسے ممالک میں بھی وہ ساری ایکوپمنٹ، سارے پروسیجرز موجود ہیں جو کہ ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر ہیں، لیکن اس کے جو اخراجات ہیں وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اچھے سے اچھا امیر آدمی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے انتہائی ضرورت اس بات کی یہ ہے کہ اگر مریض کو ہاسپٹل لے جانا ہو تو کون سے ہاسپٹل لے جایا جائے، کہاں پر صحیح طریقے سے ڈاکٹر اس کو توجہ سے علاج کر سکتے ہیں، اور کوئی ایسی حرکتیں نہیں کریں گے یا ایسے طریقے استعمال نہیں کریں گے کہ مریض کا بل جو ہے وہ بے تحاشا بڑھ جائے، جو کہ آپ دینے کے قابل ہی نہ ہوں۔
سب سے پہلے یہ ہے کہ ہاسپٹل جانے کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ٹیچنگ ہاسپٹل کا انتخاب کیا جائے۔ ٹیچنگ ہاسپٹل کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر ڈاکٹرز کو اور نرسز کو تعلیم دی جاتی ہے، وہاں کے جو پروفیسرز اور ٹیچنگ اسٹاف ہے وہ انتہائی تجربہ کار ہوتا ہے، اور وہ مسلسل لیکچرز، سیمینار اور کانفرنسز کرنے کی وجہ سے نئے معلومات ہوتی رہتی ہیں جو کہ مریضوں کے کام آ سکتی ہیں۔ ٹیچنگ ہاسپٹل میں پیچیدہ قسم کے سرجیکل پروسیجرز کے لیے اگر آپ ایسے اسپتال کا انتخاب کریں گے جہاں میڈیکل کی تعلیم بھی دی جاتی ہے تو وہاں مریضوں کے بہتر علاج کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ میڈیکل کے طلباء اور اسپتال کے ڈاکٹرز مریضوں سے سوالات کرتے ہیں اور اس طرح زیادہ آنکھوں اور کانوں کو توجہ مل جاتی ہے اور غلطیوں کا امکان بھی کم ہو جاتا ہے۔ روزانہ ٹیچنگ ہاسپٹل میں پروفیسرز یا سینئر ڈاکٹرز یا رجسٹرار پورے وارڈ کا پورے جو پیشنٹس ہوتے ہیں، سارے پیشنٹس ہوتے ہیں، وہ ان کا راؤنڈ کرتے ہیں۔ ساتھ میں میڈیکل کالج میں جو تعلیم حاصل کرنے والے طلباء طالبات وہ بھی ساتھ ہوتے ہیں، اس میں سوال جواب کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، اور اس سے ڈاکٹرز، نرسز اور میڈیکل اسٹاف بہرحال نئے انداز میں سیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے زیادہ بہتر علاج کی سہولت میسر آ سکتی ہے۔ ٹیچنگ ہاسپٹلز میں جہاں پر تعلیم دی جاتی ہے وہاں پر کمپلیکیشن کی شرح کم ہوتی ہے اور علاج کے بہتر نتائج دیکھے جاتے ہیں۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ گھر کے سربراہ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر بیمار کوئی اس قسم کا ہو جائے کہ ہاسپٹل لے جانے کی ضرورت پڑے تو وہ کون سا ہاسپٹل سلیکٹ کیا جائے گا، کون سے ہاسپٹل میں بہتر توجہ مل سکے گی جو آپ کے اور جس کے اخراجات آپ برداشت کر سکیں گے۔ اس لیے انتہائی ضروری بات اس بات کی ہے کہ یہ سب معلومات ہر فرد کو پہلے سے معلوم ہونی چاہیے تاکہ بوقت ضرورت صحیح طور پر اور کم سے کم وقت میں مریض کو ہاسپٹل لے جا کے اس کا علاج کرایا جا سکے۔